السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ قرآن حکیم سورۃ النمل کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں مالک عز و جل نے سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ مالک عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم سے نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ان دونوں نے اس رب کی طرف سے دیے گئے علم پہ اللہ کی تعریفات اور اللہ کی حمد بیان کی۔ یعنی علم کی نعمت کو ان دونوں نے اپنے اوپر محسوس کیا اور ان دونوں نے اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں، اکیلے رب کی، جس نے ہمیں تمام دنیا پہ فضیلت عطا کی ہے، اور خاص طور پہ اپنے تمام جو مومن بندے ہیں ان میں سے بھی ہمیں چن لیا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے لختے جگر ہیں، اور انہوں نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا ہے۔ اور اس کے بعد جب داؤد علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی بادشاہت کو سنبھالا ہے۔ نبوت بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے، نبوت منتقل ہو گئی اولاد کی طرف، اور سلیمان علیہ السلام جان نشیں بن جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اپنے سامنے جو بنی اسرائیل ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سن لو، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، ہمیں اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے تمام پرندوں کے جو ان کی زبانیں ہیں، ان کی بولیاں ہیں، ہمیں تمام جانداروں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی ہیں۔ ان هذا له الفضل المبین،
یہ اللہ کا ہم پہ بڑا کھلم کھلا فضل ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے۔ یہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو مشہور قصہ ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا قصہ ہے، اور اس کے ایک ایک پہلو کے اندر زندگی گزارنے کے سلیقے ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ اس کے ایک ایک پہلو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو اس کے اندر ہمارے لیے اسباق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو سبق ہے زبان سیکھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر زبان کا سیکھنا یہ نعمت نہ ہوتی، مالک عز و جل سیدنا سلیمان اور داؤد کی اس صفت کو قرآن میں ذکر نہ کرتے۔ جتنی بڑی آپ کی بادشاہت ہے اتنی زبانیں سیکھنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن اس بات کا درس دیتا ہے، کسی زبان کے سیکھنے پہ قرآن نے حدیث نے پابندی نہیں لگائی، لیکن شرط یہ ہے کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے سب سے زیادہ حقدار وہ زبان ہے جس کو سیکھا جائے۔ بحیثیت مسلمان کوئی اس میں قید و بند نہیں ہے، ذرا سی سختی نہیں ہے، آپ جو مرضی زبان سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیجئے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، بلکہ یہ زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ۔ مالک عز و جل کہتے ہیں جس طرح زمین و آسمان رب کی ربوبیت کی نشانی ہے، اسی طرح رب کی زبانیں، اتنی مختلف زبانیں، ایک اللہ تمام زبانوں کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ رب کی توحید کی نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ واقعہ آگے بڑھتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، جنات سلیمان علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، انسان موجود ہیں، وَالطَّيْرُ، تمام پرندے ہیں، سایہ کیے ہوئے سیدنا سلیمان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی رعایا میں صرف انسان نہیں ہے، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، تمام جاندار ہیں، حیوانات ہیں، ہر ایک کی بولیاں اللہ نے انہیں سکھلائی ہیں۔ اب جا رہے ہیں، لشکر چل رہا ہے، سلیمان علیہ السلام سب سے آگے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چونٹیوں کی ایک وادی آتی ہے، چونٹیوں کا ایک بل آتا ہے، وہاں ساری چونٹیاں رہ رہی ہیں۔ اب چونٹی آپس میں اپنی چونٹیوں سے ایک بات کرتی ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، قرآن کی کوئی آیت بلا مقصد نہیں ہے جس سے کوئی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور سبق نہ ملتا ہو۔ چونٹی گزر رہی ہے اور گزرتے ہوئے دور سے دیکھتی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور لشکر کوئی چھوٹا نہیں ہے، جنات، انسان اور تمام چرند پرند ان کے ساتھ ہیں۔ چونٹی جب دیکھتی ہے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو کہنے لگتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے باقی چونٹیوں اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے چلا نہ جائے۔ اب چونٹیوں کو خبردار کر دیا ہے، یہاں سے نصیحت کیا مل رہی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور جو جو چیزیں اس کی نگہبانی میں ہیں، اس کی سرپرستی میں ہیں، اس سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ جواب دہی کا تصور ہے، ایک چونٹی نے اپنی جان نہیں بچائی، نصیحت قیامت تک ہمیں کیا دے دی ہے۔ انسان کی سوچ کو انفرادی نہیں ہونا چاہیے، اجتماعی سوچنا چاہیے، صرف اپنی ذات کا فائدہ اور منفعت کو سوچ کے زندگی بسر کرنا، قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، جہاں اپنی اچھائی، اپنی بہتری کا سوچتے ہیں، دوسروں کی بہتری کا سوچیے۔ چونٹی کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن میں نصیحت کر رہے ہیں۔ چونٹی نے اپنی جان نہیں بچائی، ساری چونٹیوں کو خبردار کر دیا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ انفرادی سوچ، اسلام تو اجتماعیت کا درس دیتا ہے،
اجتماعیت کا درس دیتا ہے. اور پھر اب چونٹی کے الفاظ سنیے. اتنا سا ٹکڑا ہے, اپنے اندر کتنی گہرائی سموئے ہوئے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چونٹی یہ نہیں کہتی کہ سلیمان علیہ السلام جب لشکر کے ساتھ آئیں گے جان بوجھ کے تمہیں رون کے چلے جائیں گے, بلکہ کیا کہتی ہے, سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا, ہم تو اتنی سی ہیں, انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے ہم آ کے مر جائیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور ان کو تو شعور بھی نہیں ہوگا. نصیحت کیا مل رہی ہے اس اتنے سے ٹکڑے میں؟ نصیحت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں منفی سوچ نہ رکھیے, مثبت سوچنے پہ قرآن آپ کو ابھار رہا ہے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے, اور آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا, اللہ کے پیغمبر میں نے بندے کو قتل کر دیا, میں نے کلمہ پیش کیا, مرتے ہوئے خنجر کے ڈر سے موت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اسامہ کیا اس کا دل چیر لیا تھا؟ اگر قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آ گیا, تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ ہم تو کسی کی شکل دیکھ کے اس کی شخصیت کے بارے میں 100 باتیں کر دیتے ہیں. میں بڑا بندہ شناس ہوں, مجھے دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے. یہ منفی سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں. قرآن پڑھنے کا ہمارے تصور میں بات ہی نہیں آتی, اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں بس تلاوت کر کے ساری زندگی بیڑا پار ہے. منفی سوچ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. گمان سے بچنا ہے ایمان والوں, کہیں ایمان اپنا برباد نہ کر دینا. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. گمان رکھو گے پھر جاسوسی میں لگ جاؤ گے, جاسوسی کرو گے, اس کے بعد جب برائی تمہارے پلے پڑ جائے گی پھر تم اس کی غیبت کرتے پھرو گے اور اپنی آخرت برباد کر لو گے. یہاں سے چونٹی نے ہمیں نصیحت کی ہے, اور اللہ نے اس کی اس بات کو قرآن کے اندر محفوظ کر دیا. رہتی دنیا تک, جب تک قیامت آنی ہے, جو بھی اہل ایمان ہے قرآن کو پڑھے گا یہاں سے نصیحت لے لے گا. لیکن نصیحت اسے ملے گی جو قرآن میں تدبر کرے گا, تفکر کرے گا, غور و فکر کرے گا, سوچے بغیر کہانی سمجھ کے گزر جائے گا, نئی نصیحت پلے پڑے گی. اور اس کے بعد فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہیں چونٹی کی بات کو دیکھ کے کہ کتنا خیال ہے اسے دوسروں کا. یہ اپنے لیے نہیں جی رہی, دوسروں کا خیال کر کے جی رہی ہے. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. اللہ سے اس لمحے چونٹی کی بات سن کے اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اس کی بولی سمجھنے کے قابل بنا دیا. اللہ مجھے توفیق دے, میرے والد پہ تو نے یہ احسان کیا, مجھ پہ احسان کیا, اب ہمیں بھی توفیق چاہیے کس چیز کی کہ ہم اب نیک کام کریں. ان اعمل صالحا ترضاہ, نیکی بھی ایسی ہو جو تجھے خوش کر دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, نیکی بھی ایسی جو تجھے خوش کر دے. صرف نیکی کافی نہیں ہے, نیکی ایسی ہو جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اور قبول ہونے کے بعد آپ کو اللہ کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں نہیں. دعا کیا کر رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام, اللہ نیکی ایسی کرنے کی توفیق دے جس نیکی سے تو خوش ہو جائے, راضی تجھے کرنا مقصود ہے. اب تیرے پاس ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کر لے. ایک پیغمبر ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سارا لشکر سامنے موجود ہے, جنات ہیں, انسان ہیں, تمام لوگ ہیں, جانور ہیں, جاندار ہیں, سارے دیکھتے ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ایک ہدہد نظر نہیں آیا. خیر ہے, نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں, کیا ہوگا. بادشاہ ایسا ہو جسے رعایا کا بالکل کوئی احساس ہی نہ ہو, جو مرضی کر جائے,
جیسے مرضی کوئی زندگی گزارے، ایک ہدہد آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، سوال کیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہے، ما لیا لا ارى الہدہد، مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا، کہیں میری نظروں سے اوجھل ہے یا واقعی غائب ہے۔ اپنی نظروں پہ بھی انسان کو اتنا اندھ وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی نظروں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، اس کو دیکھا کہ یہ چوری کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور کہا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا میں نے چوری نہیں کی۔ فرمایا میں نے خود دیکھا تو نے چوری کی ہے۔ اس نے قسم اٹھا دی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے دیکھا ہے، نہیں میں نے دیکھا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کیا، فرمایا میری نظروں کو دھوکا لگا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے۔ رب کی ذات کو اس نے جب بیچ میں ڈالا ہے، بھول گئے سب، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کیا رب کی ذات، اس نے رب کا نام لیا ہے، چھوڑ دیا اسے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ آج اگر مسجد میں امام مسجد نماز پڑھاتے ہیں، جتنے لوگ پیچھے مقتدی ہیں، امام مسجد ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی کہ نمازیوں میں سے ایک شخص غائب ہے، روایت میں اختلاف ہے، ایک روایت میں ہے عورت تھی اور ایک میں ہے کہ مرد تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی کی صفائی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مامور کیا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کچھ دن ہو گئے ہیں وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر فلاں دن فلاں رات اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفنا بھی دیا، جنازہ بھی پڑھ دیا، نبی علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے این ممکن ہے نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن میں قبر میں سوال جواب کے لیے گیا تھا، میں نے وہاں اس سے ملاقات کر لی ہے، بلکہ صحابہ سے پوچھا ہے دلونی علی قبری، مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر پہ، میں نے جا کے زیارت کرنی ہے۔ دفنانے کے بعد جا کے اس کی قبر پہ دوبارہ سے جنازہ پڑھا ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے کہ آپ کے نمازیوں میں سے، آپ کے محلے میں سے، آپ کے گرد و نواح میں آپ کا ساتھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں خیر خبر بھی نہ رکھیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا سوال کیا ہے کہ کدھر گیا ہے ہدہد؟ اگر میرے پاس آیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں نے اسے بڑا شدید، میں نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، میرے پاس آئے تو صحیح، بڑا شدید عذاب دوں گا اسے۔ آج کہتے ہیں جی استاد کی کیا مجال ہے، شاگرد ہمارا بیٹا ہے اس کو ڈانٹ دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے الفاظ تو سنیے، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں تو اسے ذبح کر دوں گا۔ کتنی شدت ہے الفاظ میں، غصہ کتنا ہے۔ اگر آج شاگرد کے ساتھ استاد غصے سے بات کر لے، اگلے دن شاگرد غائب ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کو لے کے آ جاتا ہے کہ اس استاد نے مجھے ڈانٹا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی علیہ السلام کی بخاری میں حدیث ہے، حدیثیں لکھی کی لکھی رہ گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حدود میں زنا کرتا ہے اس کی حد ہے، چوری کرتا ہے اس کی حد ہے، لیکن حدود کے سوا اگر کسی کو سزا دینی ہو 10 ڈنڈوں سے زیادہ کسی کو نہ مارے کوئی۔ جائز ہے تو حدیث ہے نا، پھر وہ حدیث کہاں ہے؟ سنن نبی داؤد میں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم، جب آپ کی اولاد 7 سال کو پہنچ جائے نماز کا حکم دینا ہے،
10 سال کی ہو کے بھی نہ پڑھے پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں، خیر ہے، بچہ ہے، سویا ہے، بن جائے گی عادت، اس کو مار کے پڑھانی ہے۔ یہ مار نہیں پیار کا نعرہ کس نے لگایا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں اگر سوال آئے کہ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد میں استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے یہ مسئلہ کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ اگر اگرچہ استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں بھی ہے، ایک جواب دہی کا تصور تو ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچئے گا، سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ کہتے ہیں، اگر میرے پاس آیا میں اسے سزا دوں گا، نہیں تو اسے ذبح کر دوں گا۔ لیکن تیسری بھی صورت ہے، او لیأتینی بسلطان مبین، میرے پاس کوئی واضح اپنا عذر پیش کرے، دلیل لائے، میں اس لیے غائب ہوں، میں اسی لیے آپ کی محفل سے میں ذرا چھٹی پہ گیا تھا، یہ مجبوری ہو گئی مجھے۔ یہاں ہمیں نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ کسی کا عذر سن بھی لیا کریں۔ کسی نے آپ کے کان بھر دیے ہیں، آپ اگلے بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بغیر کسی صفائی کے پیش کرنے کے آپ اس کے خلاف کوئی بھی حکم صادر کر دیں، اس کی کوئی آپ کے پاس اجازت نہیں ہے۔ آپ کو دوسری پارٹی کا بھی سوال، اس کا سننے کا حق ہے، اس کا حق ادا کیجئے، اس سے صفائی لیجئے کہ مجبوری کیا بنی، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ ہدہد آ جاتا ہے، اب دور سے اڑتا ہوا ہدہد آیا ہے اور آگے کہنے کیا لگتا ہے، فقال احطت بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اتنی بڑی گستاخی کر دی ہے، پیغمبر کو کہتے ہو کہ علم غیب نہیں رکھتا، یہ نہیں کہا، فرمایا کہ کیا خبر ہے؟ خبر بتاتا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں ایک قریب کے ایک علاقے سبا سے اڑتا ہوا آ رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے، لوگوں پہ حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے پاس اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، اس کا تخت ہے، لوگ اس کی رعایا ہیں، اور کیا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اور اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کے سورج کے پجاری ہیں، سورج کی عبادت ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہیں ان کا یہ کام مزین کر کے دکھا دیا ہے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے، یہی تمہارا رب ہے، ساری زندگی کا دار و مدار سورج پہ ہے، سورج ایک دن نہ نکلے سارے پودے ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور اب اس کی عبادت میں لگ چکے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اب ہدہد نے ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے کہ پیغمبر بھی وہ جو بادشاہ بھی ہو، تمام رعایا میں اس کے جنات بھی ہوں، چرند بھی ہو، پرند بھی ہو، لیکن علم غیب یہ صفت اللہ کی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور آ کے اس نے یہی کہا ہے کہ اس خبر کا آپ کو بھی علم نہیں ہے جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ اور خبر سن لینے کے بعد فوراً سے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، فرمایا کیا ہے، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، صبر کیجئے، ہم تسلی کرتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ ہدہد سے یہ فرمایا ہے، خبر سنتے ہی فوراً سے مان لینا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر چیز کی دلیل ضروری ہے، ہر چیز پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی تفتیش ضروری ہے۔ کھول کے دیکھیے، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کیجئے، کسی ایک کی بات سن کے فوراً یقین کر لینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر جو ہدہد ہے وہ اپنی عقل سے بات کرتا ہے، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض،
حدود کا مدار، علم کا مدار اس کا دانہ ہے جسے وہ چک کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اس نے اپنی جو اس کا مشاہدہ ہے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہے کہ یہ لوگ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو دانے کو پھاڑتا ہے زمین و آسمان کے اندر۔ اس دانے کے اوپر بھی اختیار اللہ کا ہے۔ انسان جس مدار سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کا میدان ہے، جس کا اس کے پاس علم ہے، اسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، قرآن کی نصیحت یہ ہے کہ اس بات کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں اور ہدہد کو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاں سے اڑ کے آئے ہو، یہ خط وہاں جا کے اس ملکہ کے دربار میں ڈال دینا اور دیکھنا پھر وہ کیا کرتی ہے۔ فانظر ماذا یرجعون۔ ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے اڑتا ہے اور جا کے ملکہ کے دربار میں جاتا ہے، خط ڈالتا ہے اور وہاں سے پلٹ آتا ہے، ذرا پیچھے ہو جاتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے نصیحت یہ کی تھی، جب خط ڈال دینا، اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ خط ڈال کے اس کو جھانکنا نہیں ہے بلکہ کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے، سائیڈ پہ ہو جانا ہے۔ سیدنا سلیمان اور ہدہد کے اس قصے میں اس ایک پہلو میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ کسی کے گھر کسی کے دروازے پہ آپ جائیں، دروازہ کھٹکا کے سامنے کھڑے نہیں ہوا کرتے۔ گھر کے اندر کوئی نامحرم عورت اگر باہر نکل آئے یا دروازے میں آپ کو دیکھ لے یا آپ کی نظر اس پہ پڑ لے، اجازت کا تصور دین نے اس لیے دیا ہے، دروازہ کھٹکانے کا، دستک دینی ہے، اگر 3 دفعہ جواب نہیں آتا گھر سے واپس پلٹ جانا ہے، گھر کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ حیا کا درس ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جب خط ملکہ کے دربار میں گرتا ہے اور ملکہ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ایک خط آیا ہے، ہدہد لے کے آیا ہے، فوراً سے سمجھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کو کوئی بڑا مقرب بندہ ہے، معزز بندہ ہے جس کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے۔ معاملے کو سمجھ جاتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ فوراً سے اپنی شورا کمیٹی کو بیٹا سارے وزراء کو اکٹھا کرتی ہے، ساری شورا بیٹھتی ہے، ان سے مشورہ لیتی ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے فتویٰ چاہیے، مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کی نصیحت قرآن ہمیں کر رہا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی، آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن پہ 6 حق ہیں، اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ جب مشورہ مانگے تو اسے اچھی نصیحت کی جائے۔ ملکہ نصیحت لیتی ہے، اپنے وزراء سے معاملہ سارا ماجرا بیان کرتی ہے، ان سے مشورہ مانگتی ہے، اور آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، جیسے آپ کہیں والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، جیسے آپ کہیں گے ہم نے کرنا ویسے ہی ہے، لیکن ہمارے پاس طاقت بہت ہے۔ ملکہ جو ہے بڑی سمجھدار تھی، آگے سے کہنے لگتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے، جس کا خط میرے دربار میں ہدہد لے کے آیا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا تو ہوگا کیا؟ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، ہمارے جو معزز لوگ ہیں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ملکہ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور ملکہ کیا کرتی ہے؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ملکہ بہت سے تحفے تحائف کا بندوبست کرتی ہے اور تحفے بھجواتی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب تحفے لے کے ملکہ کے دربار سے اس کے لوگ روانہ ہوئے ہیں،
سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے آتے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ملکہ نے مجھے تحفے بھیجے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ان تحفوں کا میں نے کیا کرنا ہے, جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے خیر مما آتاکم, جو تم مجھے یہ تحفے دے رہے ہو اس سے بہت بہتر چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی, ان تحفوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, ان کو لے کے چلے جاؤ. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اپنے تحفے خود ہی لے کے خوش ہو جاؤ, مجھے نہیں چاہیے. واپس کر دیتے ہیں تحفے. اور ملکہ جو ہے اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ جس نے تحفے لینے سے انکار کیا ہے وہ رب کا پیغمبر ہے. ملکہ کی سمجھ میں بات آتی ہے. اب خط کے اندر پیغام یہی لکھا ہے, یہی پیغام تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تم, اور ملکہ اس خط کے اس پیغام کو اس کو تسلیم کرتی ہے, ایمان لے آتی ہے, دربار سے نکلتی ہے جناب سلیمان کے لیے, ان سے ملنے کے لیے نکلتی ہے, اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کے نکل پڑی. اور ادھر سے جناب سلیمان اب اپنی رعایا سے پوچھتے ہیں اس ملکہ کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لے کے آئے گا. سوال کرتے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, مجھے اتنی تو خبر ہے کہ مسلمانوں کے وہ آئے گی, لیکن اس کے آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ میرے دربار میں پہلے پہنچ جائے. اب اس لمحے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, جب تک یہ دربار لگا ہے, دربار کے ختم ہونے سے پہلے یہ مجلس ابھی برخاست نہیں ہوگی, میں اس کا تخت اٹھا کے یہاں لے آؤں گا. لیکن اتنی ہی دیر میں ایک اور شخص جس کا ذکر کیا ہے قرآن نے, وہ کہنے لگتا ہے کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے ملکہ کا عرش, ملکہ کا تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا. اب یہاں بہت سے لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ یہ آیت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا کوئی بزرگ تھا, جتنا بھی پہنچا ہوا تھا اس کی شان جناب سلیمان سے بڑھ کے نہیں ہے. ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, جتنا بڑا بھی ولی یا بزرگ تھا جس نے سیدنا سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ وہاں سے میں اس کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا, جتنا بڑا بھی وہ شخص تھا سیدنا سلیمان سے بڑھ کے نہیں تھا. ایک چیز کو ذہن میں بٹھائیے. دوسری بات, قرآن نے واضح نہیں کیا کہ وہ بھی اسی طرح کا ایک جن تھا, فرشتہ تھا یا انسان تھا. جس چیز کو قرآن نے واضح نہیں کیا اس کو دلیل بنا کے آپ اولیاء کی ولایت کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ولیوں کا انکار نہیں ہے, ولیوں کا انکار نہیں ہے, ولیوں کی کرامت بھی ہم ماننے کو تیار ہیں, لیکن جہاں قرآن خاموش ہے, قرآن نے واضح نہیں کیا, صرف اتنا کہا ہے, صرف اتنا کہا ہے الذی عندہ علم من الکتاب, وہ کتاب کا عالم تھا. وہ کتاب کون سی ہے؟ تورات ہے یا زبور ہے؟ انجیل تو نازل بعد میں ہوئی ہے. اگر تورات بھی ہے پھر بھی وہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, جناب جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں. قرآن نے واضح ہی نہیں کیا. واضح کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ بھی تو کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر, یہدی بہ کثیروں, بہت سے لوگ اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں, بہت سے اسی چیز میں لگ جاتے ہیں کہ واہ ولی کی کیا کرامت ہے. ولی کی کرامت ہے, واقعی تخت آ گیا, لیکن قرآن نے واضح نہیں کیا یہ اللہ کا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی جن بھی ہو سکتا ہے, اور اگر انسان بھی ہو جائے جناب سلیمان سے بڑھ کے اس کا رتبہ نہیں ہو سکتا. اب آ جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں تخت, اور سیدنا سلیمان اپنے وزراء سے کہتے ہیں کہ یہ جو تخت ہے ملکہ کا, اس کی تھوڑی سی حیت اور کیفیت تبدیل کر دو, تاکہ جب ملکہ آئے گی
تو میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اپنے تخت کو وہ پہچان بھی پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی۔ ملکہ آتی ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے، قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ سبا کا علاقہ اتنا بھی قریب نہیں ہے، جتنے بھی عرصے بعد ملکہ آتی ہے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، سیدنا سلیمان پوچھتے ہیں یہ آپ کی طرح کا تخت نہیں ہے؟ آگے سے کہتی ہے قالت کأنہ ہو، لگتا تو ایسے ہے وہی ہے، لگتا تو ایسے ہے، کأنہ ہو وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، رب کا قرآن کہتا ہے علم اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے کہ رب کا پیغمبر ہے جس نے مجھے دعوت دی ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس کے بعد وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، چھوڑ دیتی ہے جس کو رب کے مقابلے میں پوجا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد اسلام لے کے آ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں قرآن حکیم کا یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے، ملکہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل کی سیر کراتے ہیں، اور محل بھی کیسا ہے، شیشے کا محل ہے۔ ملکہ داخل ہونے لگتی ہے، سمجھتی ہے اندر پانی ہے، اپنی چادر کو اوپر کرتی ہے کہ میرے پاؤں گیلے نہ ہو جائیں، کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اگرچہ کافر تھی، حیا نہیں مری تھی، جسم لپٹا ہوا ہے، حیا کا درس ہے۔ جناب سلیمان اسے بتاتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشے کا محل ہے، ایسے چمک رہا ہے جیسے پانی ہے لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اسرائیلیات میں اور بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اس عورت سے، ملکہ سے شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے کتنی نصیحتیں تھیں، جس قدر ہو سکا آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو ان تمام نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔